جو لیڈر کی جو سب سے کوالٹی ہے جو دوسروں سے اسے ممتاز کرتی ہے وہ اس کا ویژن ہے. اگر لیڈر کے اندر کوئی ویژن نہیں ہے تو وہ لیڈر نہیں ہو سکتا. تو لیڈر کے لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اندھا وہ نہیں ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں، بلکہ اندھا وہ ہے جس کا ویژن نہیں ہے. اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی میں کیا کرنا ہے. اور ایک لیڈر جو ہے، وہ کرزمیٹک لیڈر جو ہے، اس کا ایک ویژن ہوتا ہے اور وہ اس ویژن کے اوپر دنیا کو لا کے اکٹھا کرتا ہے اور اسی ویژن کے اوپر وہ کام کرتا ہے اور لوگوں کو شیپ دیتا ہے، اس کے اوپر ٹیم بناتا ہے اور اس کے اوپر وہ رسک لینے والا ہوتا ہے. وہ رسک لینے میں بالکل بھی ہیزیٹنٹ نہیں ہوتا ہے اور انوائرمنٹ کو سمجھ کے کام کرتا ہے، اس کے اکارڈنگلی کام کرتا ہے اور جو لوگ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کا بھی خیال رکھتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ انکنونشنل ہوتا ہے، وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا ہے. وہ اس ویژن کے بلبوتے پر وہ دوسروں کو لیڈ کرتا ہے اور وہ سارا ایسے آرٹیکولیٹ کرتا ہے، ایسی ان کی پرسیپشن ڈیولپ کرتا ہے کہ وہ ویژن ان کے اپنا ویژن نظر آتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک تصویر پیش کروں گا اور آپ دیکھیے گا کہ آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. جب آپ تصویر دیکھیں تو مجھے تو آئیڈیا ہے کہ لوگ یہ عموماً اس تصویر کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ تالاب بنا رہے ہیں، کوئی بلڈنگ بنا رہے ہیں یا کوئی راستہ بنا رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن جس کا ویژن ہوتا ہے اس نے دیکھیے گا دوسری تصویر میں کہ اس نے تاج محل بلڈ کر دیا ہے. یہ اس کا ویژن تھا. کھدائی تو ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، وہ تاج محل کی ہو یا دیواریں چین کی ہو. دوسرا جس کا تھا وہ کھدائی کر رہا تھا، وہ دیواریں چین بنا دیا. جو دونوں دنیا کے 8 عجوبوں میں شامل ہیں، دیواریں چین بھی، اور دیواریں چین چاند میں سے نظر آنے والی وہ واحد عمارت ہے جو چاند سے دیکھی جا سکتی ہے. تو اس کے بعد لیڈرشپ کی اگر چھوٹی سی میں ڈیفینیشن کروں تو لیڈرشپ از ڈوئنگ دا رائٹ تھنگس، کہ لیڈر صحیح چیزیں کرتے ہیں، بالکل وہ غلطی کرتے ہی نہیں ہیں، وہ رول ماڈل کی طرح سے کام کرتے ہیں. اور مینجمنٹ کی ڈیفینیشن اگر میں مختصر سی کروں تو مینجمنٹ از ڈوئنگ دا تھنگس رائٹ، کہ جو چیزوں کو ٹھیک کر کے کرتے ہیں. وہ اگر ان میں کوئی پرابلم آ جائے تو وہ ان چیزوں کو صحیح رائٹ طریقے سے مینج کر لیتے ہیں. اگر میں ان کا کمپیریزن کروں کہ مینیجرز اور لیڈرز میں کیا فرق ہے، تو مینیجرز کا رول جو ہے وہ میں 1 منٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وہ فوکس آن تھنگس، وہ چیزوں کے اوپر فوکسڈ ہوتے ہیں اور ڈو دا تھنگس رائٹ. جو چیزیں پرابلمٹک ہوتی ہیں ان کو ٹھیک کرتے ہیں، چیزوں کو پلان کرتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں، اس پلان کے مطابق ایک ٹیم ڈیولپ کرتے ہیں، ڈائریکٹ کرتے ہیں، ٹھیک طرح سے کمیونیکیشن کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی رولز اینڈ پالیسیز نکل کر نہ جائے. لیڈنگ رول ادا کرتے ہیں اور فالو دا رولز، اور یہ رول کو فالو کرتے ہیں. جبکہ لیڈرز جو ہیں اگر وہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو فوکس آن پیپل، یہ اچھے لوگوں کا چناؤ کر کے ان کو یہ چیزیں اپوائنٹ کر دیتے ہیں کہ یہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. صحیح لوگوں کو، اسکلڈ لوگوں کو آگے لے کر آتے ہیں اور ان کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں جیسے وہ کام کریں. ڈو دا رائٹ تھنگس، یہ کام ہی ٹھیک کرتے ہیں، لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں. انسپیریشن، یہ ہر وقت ان کو انسپائر کر کے جو ہے وہ کام لیتے ہیں اور اپنا ذاتی انفلوئنس، رول ماڈل کے طور پہ اپنا ذاتی انفلوئنس چھوڑتے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کر کے رکھتے ہیں اور ایک ویژن بلڈ کرتے ہیں جس کے اوپر وہ کام کرتے ہیں اور لوگوں کو ایسی پرسیپشن دے دیتے ہیں کہ وہ ویژن ان کا بن جاتا ہے. اور ایک بات، بڑی اہم بات آپ کے ساتھ میں کرنے لگا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیے گا کہ جن کا ویژن ہوتا ہے انہی کا مشن ہوتا ہے. جن کا ویژن کوئی نہیں ہوتا ان کا مشن کوئی نہیں ہوتا. جن کا ویژن ہوتا ہے ان کا مشن ہوتا ہے، اور وہ مشن کس کے لیے ہوتا ہے؟ کسی گول کو اچیو کرنے کے لیے ہوتا ہے. وہ گول اچیو کرنے کے لیے وہ مشنری لوگ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے گول ہوتا ہے اور اس کے مطابق وہ پلان کرتے ہیں، اسٹریٹجیز بناتے ہیں اور اس کے مطابق اس پلان کو وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور اس میں بہت اہم امپورٹنٹ بات ہے کہ ایم آف لیڈر اینڈ مینجمنٹ کیا ہے؟ وہ وہی ہے. نمبر 1 پلاننگ ہے، آرگنائزیشن ہے، آرگنائزنگ دا پیپل ہے، لوگوں کو ڈائریکٹ کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، لوگوں کو انسپائر کرنا ہے اور لیڈ کرنا ہے. اور اچھا، اس میں بڑی تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ لیڈر کی رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں. وہ آرگنائز دا پیپل،
کمال کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک ٹیم بنا لیتا ہے. پھر ان کی جس طرح سے ضرورت ہو تو ان کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے, اور وہ ایک ڈسپلن کے دائرے کے اندر اس کو ڈسپلن مینٹین رکھتا ہے, ان کی ایڈمنسٹریشن کرتا ہے, تاکہ ہر کام جو ہے وہ اپنی بندہ اپنا کام باطریقہ آسن کر رہا ہو, وہ اس کے اوپر ایک اچھی ایڈمنسٹریشن کا رول ادا کرتا ہے. اور پھر ٹو گیٹ دا گول, وہ اپنی منزل کے اوپر فوکسڈ ہوتا ہے کہ اس نے حاصل کیا کرنا ہے, وہ دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. اور وہ پھر اپنے لوگوں کی کیئر کرتا ہے, ان کی جان کی حفاظت کرتا ہے, ان کی صحت کا خیال رکھتا ہے, ان کے فیملی کا خیال رکھتا ہے, ٹو کیئر دیئر ہیلتھ, صحت کا خیال رکھتا ہے, اور ان کی زندگیوں کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو کوالٹیز آف لیڈر, ظاہر ہے کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے جو لیڈر کمال کا لیڈر ہوتا ہے وہ گڈ ایٹیچیوڈ کے ساتھ کام کرتا ہے. ہاں, ایک بہت ہی اسکالر کا جو مشہور سینٹنس ہے وہ یہ ہے کہ سافٹ آن پیپل ہارڈ آن ورک, کہ لوگوں کے ساتھ آپ سافٹ رہیں لیکن کام کے ساتھ آپ ہارڈ رہیں. تو اس سے کیا ہے کہ آپ کا ایٹیچیوڈ ٹھیک رہے لیکن کام کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ ہو, کام تو ہر صورت آپ نے کرنا ہے. پھر آنیسٹی, دوسری کوالٹی جو ہے وہ آنیسٹی ہے. اگر کسی لیڈر میں وہ صادق اور امین نہیں ہے تو پھر وہ لیڈر نہیں ہے. مختصر میں آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ صادق اور امین نہیں ہے تو پھر وہ لیڈر نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کے دھارے نے اسے لا کر آگے لیڈنگ رول میں کھڑا کر دیا ہو, لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں بہت جلدی اتر جاتا ہے, گھر نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد پروفیشنل نالج ہو, جو کہ اپنے کام کا اگر وہ نالج رکھتا ہے تو وہ پھر کمال کا لیڈر ہے. پھر اس کے بعد فزیکل اینڈ مینٹل پاور جو ہے وہ مینٹلی پاورفل ہونا چاہیے, کہ تاکہ جو اس نے ڈیسیژن لیا ہے وہ اس پر کام کر سکے. پھر اس کے اندر صبر کا مادہ ہونا چاہیے. یہ بہت بڑی کوالٹی ہے. جو صبر نہیں کر سکتا وہ لیڈر نہیں ہو سکتا. لوگوں نے مختلف لوگوں کے رویوں کا سامنا سے کرنا ہوتا ہے, اسے برداشت کرنا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت ساری نئی چیزوں کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اس کو صبر سے دیکھتا ہے, مختلف چیزیں لے کر آ رہے ہوتے ہیں, ان میں سے سارٹ آؤٹ کرتا ہے. پھر جسٹس بہت اہم ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے درمیان انصاف کرے. انصاف کے بغیر جو ہے وہ لیڈرشپ کو دیر پا لیڈرشپ قائم نہیں رہ سکتی ہے. اور پھر ڈیڈیکیشن, ڈیڈیکیشن کے بغیر نہیں. اسے اپنے کام سے عشق ہوتا ہے, وہ اسے کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آتی سوائے اپنے منزل کے. اس میں اس کی باقی چیزیں جو ہیں وہ ہیچ ہو جاتی ہیں, وہ باقی چیزیں, لیکن اس کی جو منزل ہے, گول ہے, اس کے لیے وہ فلی ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے. پھر وزڈم, حکمت عملی کا وہ مظاہرہ کرتا ہے, یہ بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ لیڈرشپ پرنسپلس کیا ہیں. مینجمنٹ کے اور لیڈرشپ کے یہ دونوں مل کے کام کرتی ہیں. تو اس میں پرنسپلس کیا کہ سب سے پہلا پرنسپل تو یہ ہے کہ جو وہ کام کرنے جا رہا ہے اس کے اوپر اس کی کمانڈ ہو. بالکل. اس کے بعد نو دا ابیلٹیز آف دا اسٹاف اینڈ ٹیم, وہ اپنی ٹیم کی ابیلٹیز کو بھی سمجھتا ہو اور ان سے کام لینے کا فن بھی اس کو آتا ہو. پھر اس کے اندر افیکٹو کمیونیکیشن, دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. آپ دیکھیں بہت ساری گیپ جو ہے وہ آرگنائزیشن میں کمیونیکیشن کا ہوتا ہے. ہم بر وقت اور صحیح طریقے سے لوگوں کو کمیونیکیٹ ہی نہیں کر پاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں اپنے منزل کے حصول کے لیے مشکلات کو سامنا فیس کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد انسپریشن, وہ لوگوں کو انسپائر کر کے رکھتا ہے, موٹیویٹ کر کے رکھتا ہے. موٹیویشن جو ہے وہ لوگوں کو زندہ رکھتی ہے. پھر اس کے بعد ٹیم ایویلویشن. یس, دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے, جن صاحبوں نے بھی ترقی کی ہے, جس آرگنائزیشن نے بھی ترقی کی ہے, اس نے اپنے آپ کو اور اپنی آرگنائزیشن کو ایویلویٹ کیا ہے. اور کیا کہ ٹیم کیا کرنے کے قابل ہے. اس میں اگر کوئی چینج لانے کی ضرورت ہے تو فوری طور پر چینج لائی جائے. اگر اس میں ٹریننگ کی ضرورت ہے تو ان لوگوں کو ٹرینڈ کیا جائے. تو وہ صحیح لوگ جو ہیں, رائٹ مین مسٹ بی ایٹ دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم, یہ بہت ضروری ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وہ اپنی ایویلویشن بھی کرتا رہتا ہے کہ کہیں ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے کہ جو میری وجہ سے لوگوں کو پرابلمٹک ہو رہی ہو, آرگنائزیشن کو سفر کرنا
पढ़ रहा हो, अपने आप को वैल्यूएट करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि उसको भी एज ए रोल मॉडल बन के काम करना है। अगर हम ये इसके बाद जो अगली स्लाइड आपको मैं दिखाऊंगा उसमें कि लीडरशिप और मैनेजमेंट को विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन मेजर कैसे किया जाए, कि हमें पता चले कि वाकई हमारी मैनेजमेंट जो है वो काम कर रही है, नहीं काम कर रही है। तो उसके लिए बिल्कुल टेक्निक मौजूद है, आप देख सकते हैं। जनरली अगर आपकी टीम के मेंबर्स का मोरल हाई है और वो काम करने के लिए एनर्जेटिक हैं, दौड़ कर काम कर रहे हैं और खुश हैं, उनकी अपीयरेंस अच्छी है, तो फिर इसका मतलब है कि आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मोरल उनका हाई होगा और वो काम रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर रहे होंगे, उनकी परफॉर्मेंस बहुत हाई रेटेड परफॉर्मेंस होगी, खुश दिली से परफॉर्म कर रहे होंगे विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तीसरे नंबर पे डिसिप्लिन बहुत आला होगा। चौथे नंबर पे ऊपर वो टीम एक दूसरे से साथ कोऑपरेट कर रही होगी। और पांचवें नंबर के ऊपर उनकी फिजिकल अपीयरेंस भी बहुत अच्छी होगी, वो खुशबाश नजर आ रहे होंगे। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद अगली स्लाइड में जो कि हम उनकी परफॉर्मेंस को कैसे एनहांस कर सकते हैं, वो कौन सी टेक्निक्स है जो उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस कर देंगे। एक तो जब जिस नंबर एक के उस टीम को कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है जो आपने सेलेक्ट किया, ताकि वो अपनी टास्क को अपने तरीके से भी सर अंजाम दे सकें और कॉन्फिडेंटली सर अंजाम दे सकें। और जब तक लीडर एंड मैनेजमेंट अपने उस बंदे और उस टीम के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं होगी, वो सही परफॉर्म नहीं कर सकें। लिहाजा उनको कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। दूसरा कि खुद भी लीडर उनके साथ काम में कोऑपरेट कर रहा हो, कोऑपरेशन उनकी वर्किंग में, बजाय कि आखिर में प्रॉब्लमेटिक हो जाए, वो चीज़ों को साथ साथ ही कोऑपरेशन से चलाए। फिर जो काम उसकी टीम में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोगों की वेलफेयर के लिए सोचता हो, उनका ख्याल रखता हो, उनकी सेहत का ख्याल रखता हो, उनकी बीमारी का ख्याल रखता हो, उनकी जो सैलरी का ख्याल रखता हो। तो ये दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। फिर जो हाई परफॉर्म लोग हैं उनके लिए हाई परफॉर्मेंस अवार्ड जो है वो उनको ज़रूर दिए जाए, जिनसे वो उनकी और ज़्यादा मोटिवेशन जो है वो डेवलप होती है। हाँ, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उनको रिस्पेक्ट दी जाए। रिस्पेक्ट से भी लोगों की लॉयल्टी जो है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, लीडरशिप के साथ, मैनेजमेंट के साथ बढ़ जाती है। और मोटिवेशन ये एक जादू है। अगर वो मोटिवेट लोगों को करना, लीडर को आ गया, मैनेजमेंट को मोटिवेट करना आ गया, तो समझ लीजिए उसका जादू आ गया। मोटिवेशन के बहुत सारे तरीके हैं, ये फिर किसी वक्त मैं इस पे ऊपर पूरे टॉपिक, मोटिवेशन एक पूरा टॉपिक है, इसके ऊपर फिर गुफ्तगू करेंगे। और डिसिप्लिन, और जिस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिसिप्लिन मौजूद होता है वो ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट देने के लिए, परफॉर्मेंस देने के लिए हम जेहद मजबूत होती है। एक और मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करूंगा टीम वर्क के हवाले से, कि जब टीम वर्क होता है, अगर 3 बंदे काम कर रहे हैं और कोई गैप आ गया है, तो मैं ये स्लाइड आपको बड़ी खूबसूरती से उसकी एलेबोरेशन करेगी कि पहली तस्वीर में वो तीनों लोग इकट्ठे लेके एक कैरी कर रहे हैं, सामान को इकट्ठे लेके एक रॉड को कैरी कर रहे हैं। तो एक गैप आता है तो फ्रंट वाला आदमी जो है वो गैप में जब आता है तो दोनों पिछले उसका वजन उठा लेते हैं और वो गैप में से गुजर जाता है। और जब वो अगला और पिछला जो है वो पार कर जाते हैं तो सेंटर वाला गैप में होता है, जो दोनों फ्रंट वाले और बैक वाले के ऊपर उसका वजन होता है। और इसी तरह जब आखिरी वाला उस गैप से गुजरता है तो फ्रंट वाले दोनों लोग उसका बोझ उठाए हुए होते हैं। ये कोऑपरेशन की एक बेहतरीन मिसाल है कि अगर आप टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं तो जब कोई गैप बनेगा तो फिर क्या होगा, वो वज़न ऑलरेडी आपकी टीम जो है वो उठा रही होगी। तो रोल ऑफ लीडर, जैसे मैंने कहा कि ऑर्गेनाइज करना है, एक सम अप आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ कि सबसे पहले लीडर का रोल जो है वो ऑर्गेनाइज करना है, एक टीम बनाना है। दूसरा, एक क्लियर गोल को फोकस करना है। फिर एनालिसिस ऑफ डाटा, जो डाटा उसके पास आ रहा है उसके ऊपर उसने एनालिसिस करना है और उसकी बेस के ऊपर उसने डिसीजंस लेने हैं। और फिर वो सेकंड लीडरशिप पैदा करता है, वो लीडरशिप क्वालिटीज़ जो दूसरे लोगों के अंदर मौजूद है उनको वो परवान चढ़ाता है, और वो ताकि अगर वो ना भी हो तो उसका विजन जो है वो काम करता है और वो लीडर, जो नेक्स्ट लीडर है, वो उसको पूरा काम को पूरा कर सके।
اور وہ لیڈنگ رول پورا ادا کر. آخری سلائیڈ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ سارا کام ہونے کے بعد جب ایک لیڈر جو ہے لیڈر کے پاس رد عمل دینے کے لیے آتا ہے تو اس کے بعد جو وہ رسپانسز دیتا ہے وہ 4 طرح کے رسپانسز ہوتے ہیں. اور سب سے پہلے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں جو کام ہو گیا اسے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. لیڈر جو ہیں وہ کوئی اس پہ کمنٹ نہیں کرتے. یہ خاموشی جو ہے وہ ٹیم کے لیے زہر قاتل ہے کہ یہ خاموشی نہیں ہونی چاہیے بلکہ پتہ چلنا چاہیے کہ کس نے کیا کیا ہے, کیا رول ادا کیا ہے, کس کی پرفارمنس اچھی تھی, کس میں کوئی پرابلم تھی, اس کا پتہ چلنا چاہیے. کرٹیسزم, تنقید جو ہے یہ تو ہر ماحول میں خطرناک ہے. تمام اگر کسی چیز کو آپ نے ختم کرنا ہو, اپنے کسی منصوبے کو سبوتاج کرنا ہو تو اپنی ٹیم پر تنقید کیجئے, پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ٹیم شاید وہ اس طرح کام بالکل ہی نہیں کر پائیں گے. اور تیسرے نمبر پہ ایڈوائس, کہ آپ ان کے کام کو دیکھتے بھی ہیں, خود ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, ایڈوائس بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور جب کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا اچھا کام ہوا اور کون سا کام جو ہے وہ تھوڑا کمزور ہوا. اچھے کام کی آپ تعریف کرتے ہیں, کمزور کی آپ نشاندہی کرتے ہیں, تو جس سے کیا ہے ٹیم کا مرال بہتر ہوتا ہے اور پھر اگلی دفعہ بھی وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور آخری جو ہے رسپانس آپ کا کوآپریشن ہوتا ہے کہ آپ کام کے دوران ہی ان کی مدد کرتے رہتے ہیں, آئیڈیاز اپنے شیئر کرتے رہتے ہیں, جو کچھ آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ آپ ان کی مدد کرتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر ہوتا ہے کہ وہ خوش خرم ہوتے ہیں. سارا جب کام فنکشن ہو جاتا ہے تو آپ گول اچیو کر لیتے ہیں, کوئی بھی ٹارگٹ آپ اچیو کر لیتے ہیں, کریڈٹ آپ ٹیم کو دیتے ہیں اور ٹیم جو ہے وہ خوش ہو جاتی ہے اور اس میں تنقید کا کوئی پہلو جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا ہے. تو اس میں ایک سلائیڈ جو آخر میں, a leader is one who knows the way, goes the way and shows the way. اور لیڈر کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ اپنا راستہ جانتا ہے اور وہ جس راستے پر چلنا ہے وہ بھی جانتا ہے اور وہ لوگوں کو وہ راستہ دکھاتا بھی ہے اور اس پر وہ خود بھی چلتا ہے اور اس کو لیڈ کرتا ہے. اور دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. ایک لیڈر کے لیے میں سمجھتا ہوں سی دا تھنگس ان امیجینیشن, یہ میری اپنی کوٹیشن ہے, سی دا تھنگس ان امیجینیشن, ڈرا دا پکچر ان ہارٹ, اور پھر پینٹ the things on sky and build them on the earth. کہ جو کچھ آپ نے امیجینیشن میں دیکھا ہے اور اس کی پکچر آپ نے اپنے دل میں بنائی ہے اور جس کو آپ نے آسمان کے سامنے رکھ کے آسمان پر رکھ کے رنگ بھرے ہیں, اس کو پھر آپ نے زمین پر اس کی تعمیر کرنی ہے. یہی آپ کا ویژن ہے اور یہی ہمارا مشن ہے کہ ہم جو سوچیں, اچھا سوچیں, اسے دنیا کو کر کر دکھائیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو بر وقت مل سکے, اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.